مغفرت ہو۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں کچھ عرصے غیر حاضری کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ہمارے کرنٹ مطلب ایسے کوئی ایونٹس آتے ہیں جو ان پہ کرنٹ پروگرام تیار کر کے دکھانے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ریگولر پروگرام ہیں انہیں تھوڑا سا روک لیا جائے اور ایسے پروگرامز کے جو اس ماحول سے مطابق ہوں، وقت ان کا تقاضا کر رہا ہو، وہ تھوڑا سا ہم شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ریگولر پروگرام میں کچھ گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اکثر ہمارے احکام شریعت میں بھی ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر یہ پروگرام آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پروگرام ختم ہو چکا ہے یا اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ بعض افراد اس طرح کویسچنز کرتے ہیں، تو مایوسی نہیں ہونا چاہیے، پھر دوبارہ یہ پروگرام آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ گیپ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کے بارے میں۔ ویسے تو ہمارا موضوع چل رہا تھا نماز کا موضوع تھا اور مفسدات نماز پر ہمارا کلام چل رہا تھا، لیکن پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا تو میں نے کہا پہلے ہم علم کی فضیلت بیان کر لیں، پھر ریگولر جب پروگرام سٹارٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقاعدہ اپنے موضوع پر آ جائیں گے، لیکن وہ پھر بیچ میں گیپ آ گیا۔ تو بہرحال آج میں علم دین کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ ہم اتوار سے سنڈے کو بھی آپ کو پتہ ہے 10 to 11 یہ پروگرام آتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ پھر ہم نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کی خدمت میں جو پیچھے ہم نے 3-4 پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو جس بھی قوم میں وہ نبی کو بھیجتا ہے، ہر نبی کسی خاص قوم میں تشریف لائے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی بعثت مبارکہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر قوم، ہر طبقے کے لیے جو آپ کے زمانے میں موجود تھا اور قیامت تک آئے گا، ان سب کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ لیکن بہرحال کوئی نبی کسی بھی قوم میں آئے، کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے، ایک بات تمام انبیاء علیہ السلام میں یکساں رہی ہے کہ وہ سب کے سب علم کے لحاظ سے اپنی قوم میں ہر شخص سے فائق ہوتے تھے، بلند ہوتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی امتی علم میں آپ سے آگے بڑھ جائے۔ یہ معاملہ نبی کا اور امت کا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص علوم سے نوازا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے زیادہ علم دیا گیا، اور یہی آپ کی وجہ فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فضائل و کمالات تو حاصل ہیں، لیکن وہ ایسے کمالات بھی ہیں کہ جن میں بظاہر دیگر انبیاء علیہ السلام بھی بہت ہی نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سب سے زیادہ دیا گیا، لہٰذا آپ ہر نبی سے بھی افضل ہیں اپنے وصف علم کی بنا پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم بزرگی کے لیے اور انسان کے بلندی درجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے انتہائی مؤثر چیز ہے۔ کہ ہمارے ہاں مطلب ہمارے معاشرے میں ہم نے عزتوں کے اور بزرگی کے اپنے کچھ معیار مقرر کر لیے ہیں کہ کبھی ہم پبلک کو کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ضرور بزرگ ہوں گے، کسی کی اچھی تقریر سن لیتے ہیں تو بزرگی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو عوام سے بالکل الگ تھلگ گوشہ نشین دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ ہی ہوں گے۔ یہ بھی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی علامات یہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ظاہر کرتی ہیں کہ جس کے پاس وصف علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہوگا اور اتنا ہی اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ آج کے پہلے سائل منتظر، پہلے ہم کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر مزید کلام کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ تھوڑا آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا بلند فرمائیے گا، تھوڑا سا۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا تھوڑا سا بولیے گا۔ ہاں جی مولانا صاحب، یہ میرا سوال ہے کہ وہ اراد و زائد میں یا پانچ سورے میں نا وہ یہ 33 آیتوں کا لکھا ہوا ہے جی کہ یہ خوف اور سحر کے لیے یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ایک بک ہے، اس میں کافی بندے کو مل جاتی ہے، دین کی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، تو وہ بک کا نام بھی بتانا ہے آپ نے جی، اور وہ مجھے چاہیے تھی، تو کہاں سے ملے گی؟ جی جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حج کا ہم روزہ رکھتے ہیں کہ رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے، صبح قربانی بکرے کی کرتے ہیں تو پھر کلیجی سے روزہ کھولتے ہیں، یہ اس کے متعلق پوچھنا تھا۔
اور یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کے بیٹے ہیں, سب پیسے بھیجتے ہیں اپنے باپ کو, تو باپ اگر ایک ہی بکرا لے لے یا کوئی بھی, جیسے بچے سارے پیسے بھیجتے ہیں, تو باپ ایک معمولی سا بکرا لے کے قربانی کر دیں, تو اس میں کیا حکم ہے, کیا وہ اس کا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں حج کا روزہ دوسرے دن رکھتے ہیں, بلکہ حج کا روزہ تو حج تو وہی ہے نا جو سعودیہ میں ہوتا ہے, جیسے ادھر پیر والے دن حج تھا تو انہوں نے منگل کا حج کا روزہ رکھا ہے, تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں لاہور سے ربینہ بول رہی ہوں. جی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا. میرے بھائی کی جو بیوی ہے نا وہ ہر وقت ان سے لڑتی رہتی ہیں. اگر وہ کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ لڑائی کرتی ہیں اور پھر نا مارتی ہیں انہیں, پھر آپس میں دوسرے کو مارتے ہیں اور اتنی زیادہ لڑائی کر لیتے ہیں کہ لوگ اکٹھے گھر میں سننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بھابھی بھی حملہ کر دیتی ہے؟ ہاں جی, وہ مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ جان کے وہ مجھے ماریں. وہ کبھی کسی طرح قمیض کھینچیں گی, کبھی کچھ کہیں گی, بچے کو چھین لیں گی, پھر آپس میں دوسرے دونوں لڑنے شروع کر دیتے ہیں. وہ اس کو مارتے ہیں, وہ اس کو مارتے ہیں نا دونوں. تو پھر اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ناراض ہو کے؟ نہیں, پھر وہ نا اپنی امی کو بلا لیتی ہیں کہ میں نے گھر جانا ہے, میں نے گھر جانا ہے. اس طرح نہیں کر کے اس سے پہلے نا وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی ہیں. اچھا اب تو اس میں اب آپ کیا چاہ رہی ہیں, کیا اس میں کیا مطلب سوال کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نا ہماری امی نے ان کو کہا تھا کہ اب یہ لے کے جا رہے ہیں نا آپ اپنے گھر, ان کے ابو کو, تو جب یہ بھائی علیحدہ گھر لے لیں گے نا تب لے کے آئے گا انہیں. اچھا تو اس میں یہ تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہے یا کچھ ہے, کیونکہ ہماری امی ڈرتی ہیں وہ کچھ کر نہ لے اپنے پر. وہ کہتی ہیں میں پولیس کروا دوں گی, میں تھانہ بلا لوں گی. اچھا چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی بھائی جان. ہاں جی سر, محمد صدیق بول رہا ہوں لاہور سے. ارشاد. یہ ہاں جی میرے ابو نا یہ گاڑیوں میں چینج بیچتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ گاڑیوں میں چین؟ ہاں یہ ٹھیپے نہیں ہوتے یہ والے. ہاں جی آپ تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پیچھے سے, پھر آپ بولیے دوبارہ. ہاں جی یہ میرے والد صاحب نا یہ گاڑیوں میں ٹھیپے بیچتے ہیں. چلیں بہرحال آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں, پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جوابات کی طرف آتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم جو علم دین ہے خصوصی طور پر یہ انسان کی فضیلت اور بزرگی کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے, جیسے بعض بھائی ہوتے ہیں, بہن ہوتی ہیں, وہ بہت لمبے لمبے وظائف پڑھتے ہیں, پنشوروں سے وظائف نکالتے ہیں, کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو اور کچھ نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں پڑھنے کے لیے. اسی طریقے سے مختلف کتابوں کو کھنگالتے رہتے ہیں کہ کوئی فضیلت کی ایسی چیز مل جائے جس کو اختیار کریں اور اس میں بڑے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہوں, اس کو لے لیتے ہیں. تو کئی گھنٹے پھر انہی وظائف میں لگا دیتے ہیں. اسی طرح نوافل کی بہت زیادہ کثرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو وظائف کر رہے ہیں اور نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں, بہت زیادہ یہ مؤثر ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا دیں. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کئی گھنٹے اس میں لگانے کے بعد اس قابل ہی نہیں رہتے کہ بیچارے علم سیکھیں. جسم تھک جاتا ہے, توانائی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ اس میں بڑے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ جی ہم 4 گھنٹے فجر کے بعد اتنے ہزار یہ پڑھتے ہیں, ظہر کے بعد یہ, عصر کے بعد یہ. تو دیکھیں ان وظائف میں یا نوافل کی اپنی ایک فضیلت ضرور ہوگی, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے, کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان بعض اوقات انسان کو بڑے عمل سے اور جو اس کے لیے زیادہ جنت میں درجات کی بلندی کا سامان بن کر سکتا ہو, میدان محشر میں زیادہ عزت کا سبب بن سکتا ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو زیادہ مقبول اور مقرب بنا سکتا ہو, اس سے ہٹا کر ایسے اعمال کی طرف لے آتا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیے کہ علم سیکھنا اس قسم کے وظائف اور نوافل اختیار کرنے سے کہیں زیادہ افضل اور اولیٰ ہے. اور خصوصاً جب کہ فرض علوم ہم نے نہ سیکھے ہوں اور ہم وظائف کے اندر لگ کر اپنے ٹائم کو نکال دیں, یہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیجئے ایک بے وقوفی کی بات ہوگی. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے آپ کو فیکٹری میں جاب مل جائے اور آپ کو ڈیوٹی بتائی جائے کہ آپ کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک یہ کام کرنے ہیں, اور آپ وہ جو کام بتائے گئے ہیں وہ نہ کریں
بلکہ آپ مثال کے طور پہ مشینوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کھولنا ہے، بند کرنا ہے، مینٹیننس سب آپ کے ذمہ ہے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں بلکہ فرش پہ پوچھے لگانا شروع کر دیں، دیوار پہ رنگ کرنا شروع کر دیں، باہر لان ہے تو اس کے پودوں کی دیکھ بھال شروع کر دیں، صفائی جالے والے ہٹا دیں، پورے مہینے ایسے ہی کام کرتے رہیں اور آخر میں پھر کہیں کہ لائیے جی مجھے تنخواہ دیں، اور یہ جو اصل کام ہے نہ کریں، تو یقینی سی بات ہے کہ جو آپ کو اصل کام دیا گیا تھا، جو آپ کی ڈیوٹی تھی، جب آپ نے نہیں کیا تو اضافی اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ کام اختیار کریں، مالک جو ہے وہ آپ کو پیسہ نہیں دے گا کیونکہ آپ نے ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ہمارے لیے چیز حاصل کرنا سنت موقدہ ہے، ہم ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کچھ وظائف وغیرہ لے لیتے ہیں جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہے، اس سے اوپر کی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ جو اصل اس نے ہم پہ لازم کیا تھا وہ ہم پورا کریں نہ کریں، اپنی مرضی سے جو ہم اختیار کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دے دینا چاہیے۔ یہ چیز غلط ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں عطا محمد بول رہا ہوں ابو ظبی سے۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابو ظبی سے جی۔ اچھا ابو ظبی سے جی فرمائیں۔ سر میرا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا کہ میں تو کیا ان کے ساتھ کھانا پینا ہمارا کیسے رہے گا؟ ٹھیک ہے، اور ایک سوال اور ہے سر کہ داڑھی ایک مٹھی ہے سنت کے مطابق، اگر اس سے کم ہوگی تو اس کی کیا حیثیت شریعت؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں محمد یار عرض کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیے۔ حضور گائے کے ساتھ ہی سے ہوتے ہیں نا اچھا قربانی میں، اچھا تو چھ دوست تھے جنہوں نے وہی سے رکھے، ایک حصہ باقی بچ گیا تو ان میں 2 شامل ہو گئے، آدھا تھا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ قربانی ان 2 کی نہیں ہوئی یا سب کی نہیں ہوئی؟ اچھا، اور جی بس یہی سوال عرض کرنا تھا۔ جی ابھی میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ انتظار کیجیے گا، میں بھی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ یہ 5 سورہ کوئی پڑھتی ہیں، اس میں مصیبتوں آفات وغیرہ کو دور کرنے کے سلسلے میں کوئی 33 آیتوں کا کوئی مجموعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، تو پوچھ رہی ہیں اس کے پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام۔ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بہن نے پوچھا تھا کہ وہ 5 سورہ میں 33 آیات کوئی مجموعہ ہے جو پریشانی وغیرہ دور کرنے کے سلسلے میں اس کو پڑھنے کا لکھا گیا، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر وہ آیات کا مجموعہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور اس میں کسی کی اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر آیات کریمہ ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بہتر ہے آپ کسی عالم دین کو ایک دفعہ اس وجہ سے پڑھوا لیں کہ بعض اوقات جو چھاپنے والے ہوتے ہیں یہ کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتہ کس کمپنی کا اور کس نے اس کو مرتب کیا ہے، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ مختلف آیات لے کر اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ اب ان آیات کے اگر مفہوم دیکھیں، پچھلا مفہوم اگلی آیت سے جب ملے گا تو بعض اوقات معنی بگڑ جاتا ہے، اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس انداز سے 2 آیات کو ملا کے پڑھیں کہ دونوں کا مضمون جب بالکل متصل پڑھا جائے تو کوئی منفی قسم کا مضمون بن جائے، یہ ذرا خیال کریں۔ مثال کے طور پہ پیچھے بندوں کی صفات ذکر ہو رہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا کہ بندوں کی صفات یہ ہے، مطلب یہ بندوں کی صفات آ گئیں اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس طریقے سے کوئی مفہوم بعض اوقات مل جاتے ہیں جو آپس میں مل کر غلط مفہوم نکال لیتے ہیں، یہ آپ چیک کروا لیں ایک دفعہ، ورنہ پھر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ کے لیے مشورہ میرا مزید یہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک طرح سے ضمانت دے دی ہے، گارنٹی دے دی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم پہ کوئی مشکل و پریشانی آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کو 5 سورے میں لکھی ہوئی فضیلت پر بھروسہ ہے تو آپ بالکل کریں، اور اس سے زیادہ بھروسہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے تو پھر آپ کو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔
اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کے کا فیصلہ یہی ہوگا, اللہ کا ارادہ یہ ہوگا کہ مصیبت دور ہونی چاہیے, تو یہ اس کا بہترین وسیلہ بن جائے گا. ایک انہوں نے پوچھا کہ وہ کتاب کا میں نے کہا ہوگا, اب میرے ذہن میں نہیں یہ کون سی کتاب ہے, ویسے ایک باطنی گناہ اور ان کا علاج کتاب میں نے مرتب کی ہے, جس میں باطنی گناہوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا, اور بہت ہی اچھی اس لحاظ سے کتاب ہے کہ اس میں ہر باطنی گناہ کی تعریف بھی ہے, پھر اس کے وہ کیوں حرام ہے, کیوں اس کی مذمت کی گئی ہے, اور کیا کیا مذمتیں ہیں وہ ہیں, پھر اس کے بعد اس گناہ کو پہچاننے کے لیے علامات کا تذکرہ ہے, پھر محاسبہ ہے کہ اگر آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے اندر وہ علامات موجود ہیں یا نہیں, اور آخر میں علمی اور عملی علاج بھی ہے. اس لحاظ سے کوئی اچھی کتاب ہے, اور سارا بزرگوں کا ہی فیض ہے, ہمارا اپنے کو ذاتی کمال نہیں ہے, اور وہ عام مکتبوں سے شاید آپ کو مل جائے, تو آپ پتہ کر لیجئے گا, اس کو آپ لے لیں. ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ حج کا روزہ سنا ہے ہوتا ہے کہ مطلب جب عید آتی ہے, بقرعید جس کو کہتے ہیں, تو رات سے ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے, لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو بالکل کچھ نہیں کھاتے, یہ روزہ ہوتا ہے, اور پھر جانور کی کلیجی سے ہم افطار کرتے ہیں, کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں یہ صرف جاہلوں کا اپنا بنایا ہوا یہ روزہ ہے. یاد رکھیں کہ سال میں 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں, اور وہ 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے نزدیک ہے. ایک عید الفطر کا رمضان کے بعد جو عید آتی ہے, اور 4 بقرعید کے دن کے, یعنی 10 ذوالحجہ جس دن خاص بقرعید ہوتی ہے, 10, 11, 12 اور 13, 4 دن یہ, اور ایک دن عید الفطر کا. ان 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے, یعنی مکروہ تحریمی ہے, حرام کے نزدیک ہے. اب آپ خود بتائیے, جس دن نبی کریم روزہ رکھنے کو حرام قرار دے رہے ہوں, منع فرما رہے ہوں, اس دن کہنا کہ روزہ ہے, یہ بالکل غلط چیز ہے, سوچنا چاہیے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, اصل میں ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں, یعنی بقرہ عید میں, جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اس سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے, بلکہ آپ پہلے عید کی نماز پڑھتے, پھر واپس تشریف لاتے, اور پھر یہ ثابت ہے کہ آپ نے جانور کی کلیجی سے اس دن کھانے کی ابتدا فرمائی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہم پھر کلیجی سے کھانے کی ابتدا کریں گے. بس روزے کا لفظ یہاں پر نہ کہیں, کیونکہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ہمارے بچے سمجھیں گے کہ بقرعید کو روزہ رکھنا سنت ہوتا ہے, حالانکہ نبی کریم اس کو حرام قرار دے رہے ہیں, اور پھر یہ حقیقتاً روزہ بنتا بھی نہیں ہے, کیونکہ روزہ تو صبح طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے سے رک جانے کا نام ہے. تو یہ کیسا روزہ ہے جی فجر سے لے کر اور پھر بس قربانی تک آپ نے کھانا پینا چھوڑا تو روزہ بن گیا؟ یہ نہ شرعی طور پہ روزہ ہے, نہ اصطلاحی طور پر, نہ حقیقی طور پہ, نہ تعریف کے اعتبار سے. لہٰذا اس کو روزہ کہنا بالکل غلط ہے, بلکہ جو اس کو روزہ کہتے رہے ہیں ان کو توبہ بھی احتیاطاً کر لینی چاہیے, ایسا نہیں کریں. دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ چلے پہلے میں کال لے لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جوابات دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب آپ سے کہ میں فرض نماز میں نا جی فرمائیے. بھول چوک ہو جاتی ہے, 3 دفعہ نماز پڑھتی ہوں, اوہو ذہن خراب ہو جاتا ہے میرا کہ فرض نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو میں نا وہ سیدھا سہو نہیں کرتی. تو اس کا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں کہ میں بہت پریشان ہوں اس نماز سے. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں. اور کویسچن؟ اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے روزہ رکھا تھا 9 بقرعید کا, تو اس سے میں نے سحری نہیں کری تھی, رات کے 1 بجے کھانا کھا کے نیت میں نے یہ کری تھی کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں. اچھا. تو میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ نہیں امی وہ سحری یہ جو نفسی روزے ہیں نا اس میں سحری کرنا ضروری ہے, نہیں تو روزہ نہیں ہوتا. اچھا. اور تیسری بات یہ کہ سورہ ملک کے لیے میں نا غلطی کرتی تھی, اپنے بیٹے کو بخشتی ہوں. میرے 19 سال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کو میں رات کو پڑھ کے بخشتی ہوں عشاء کو. تو اس میں غلطیاں کر رہی تھی, آپ نے کہا تھا آپ چھوڑ دیں, اس کا جواب یہ تھا آپ صحیح کریں, تو میں اپنی بہو سے صحیح کر رہی ہوں. تو اب ہے نا غلطی کم ہو رہی ہے, جیسے آپ کی میں نے دوپہر کو سنائی تھی سورہ ملک پہ عشاء کے بعد میں نے پڑھی ہے. اچھا. مطلب میں تھوڑی سی زیر پیش کی غلطی ہے تو میں پڑھ سکتی ہوں, کیوں میرے دل میں بہت خواہش ہے سورہ ملک پڑھ کے اپنے بیٹے کو بھی بخشوں اور میرے بھی قبر کا عذاب اور جہنم کی آگ معاف ہوگی. اچھا. اور نماز کا مجھے بتا رہے. دوسری بات یہ کہ میری بہو آئی ہے جو شادی ہو کر نا, اچھا, وہ نماز تو 5 وقت ہی پڑھتی ہے ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور قرآن
کسی بھی ترجمے کے ساتھ روز پڑھتی ہے ڈیلی اثر کے بعد. پھر مگر نماز جو پڑھتی ہے نا مردوں کی طرح پڑھتی ہے. اچھا. تو میں نے منع کرا تو کہہ دیے کہ نہیں مطلب میں جماعت میں جاتی ہوں تو اس نے بتایا ہے کہ 5 انگلیاں کعبے کی طرف ہو. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں بتاتا ہوں اس کے بھی. اور بس شکریہ آپ کا. بہت مہربانی. چلے ہم پہلے آپ ہی کوشچن لے لیتے ہیں. آپ تھوڑی سی پریشان ہیں. ایک بھی خاتون نے فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھتی ہوں بھول جاتی ہوں تو پھر بار بار نماز کو دہراتی ہوں. دیکھیں ایسا نہ کریں, آپ دہرائے نہیں. میں نے شاید اس کا پہلے بھی آپ کو جواب دیا تھا, غور سے سن لیے کہ اگر یہ بھولنا رکعتوں کا بھولنا ہے تو چونکہ آپ کے ساتھ اکثر معاملہ ہوتا رہتا ہے, تو اگر رکعتوں کے اندر آپ کو شبہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں میں دوسری پڑھ رہی ہوں, تیسری ہے یا چوتھی, اس طرح اگر ہو جائے تو آپ شبہ جب پڑ جاتا ہے تو آپ کم والی پہلے تو اپنے دل سے سوال کر لیں کون سی ہوگی. اگر آپ کا دل کسی ایک کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے, مثلا دل کہہ رہا ہے کہ 75% ایسا لگ رہا ہے کہ تیسری ہے, 25% ایسا لگ رہا ہے جیسے چوتھی ہے, تو بس جہاں دل زیادہ مائل ہے اس کو اختیار کر لیں, مثلا اس کو تیسری سمجھ لیں اور آپ ایک اور چوتھی پڑھ کر اس میں آخر میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. کہ جب دل کسی ایک رکعت کی طرف زیادہ مائل ہو جائے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے تو بس پھر وہ صحیح ہے, دل کا میلان ہونے سے ایک شرعی دلیل ہے, آپ گویا کہ صحیح نماز پڑھ رہی ہیں, اس میں کوئی خطا کوئی گڑبڑ نہیں ہے, تو سجدہ سہو کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن اگر دل کسی ایک طرف نہیں جا رہا, کبھی کہتا ہے 3 ہیں یا 4 ہیں, تو اب اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کم والی کو اختیار کر لیں, یعنی اس کو سمجھیں یہ کم والی ہے. مثلا تیسری اور چوتھی میں اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں تیسری یا چوتھی ہے, تو آپ اس کو تیسری سمجھیں, پھر اس کے ساتھ ایک اور ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اسی طرح اگر 2 رکعت نماز آپ پڑھ رہی ہیں, اب آپ گھبرا گئی ہیں پہلی پڑھ رہی ہوں یا دوسری پڑھ رہی ہوں, تو اگر دل کسی ایک طرف مائل نہیں ہو رہا تو اس کو پہلی تصور کریں, اس کے ساتھ ایک اور ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اگر آپ رکعتوں کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں تو سب سے پہلے آپ دل کو دیکھیں, دل جس طرف مائل ہو اسی رکعت کی تعداد کو آپ صحیح سمجھیں. 3 کی طرف مائل ہے 3, 4 کی طرف ہے 4, پہلی سمجھ رہا ہے پہلی, دوسری سمجھ رہا ہے تو دوسری, اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن جب دل کا میلان کسی ایک جانب نہ ہو تو کم والی کو اختیار کر لیں, پھر نماز کو مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیجیے گا. تو بار بار دہرانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے. اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ چیز بھول جاتی ہیں, پڑھنا بھول جاتی ہیں, مثال کے طور پہ قرات کرنا بھول گئیں, کچھ سورت بھول گئی ہیں, اس میں پھر یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ مثلا آپ نے الحمد پڑھ لی لیکن اب یاد نہیں آ رہا کہ سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, تو اگر یاد نہیں آ رہا تو آپ سورت پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ سورت کو یاد ہی نہیں آ رہی کون سی پڑھوں, الحمد شریف پڑھ لی, اور اس سوچنے میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار دیر ہو گئی, تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے گا. باقی اور اس میں کئی صورتیں ہیں, پھر آپ کو کوئی خاص صورت درپیش ہو تو آپ کویسچن کر لیجیے گا. ایک یہ آپ کی صاحبزادی نے فتویٰ جاری کر دیا کہ نفلی روزے میں سحری ضروری ہوتی ہے. اس بچی سے کہیے گا کہ بیٹا آپ توبہ کر لیں, کیونکہ جب ہم کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور سمجھ لیں مسئلہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا. فتویٰ دینا, مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ بچی نے اس طرح بولا تو گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے قاعدہ قانون بنایا ہے کہ نفلی روزے کے لیے سحری ضروری ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری تو ایک سنت مبارکہ ہے, آپ جان بوجھ کر بھی سحری نہ کھائیں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سنت کے ترک کی بنا پر ایک فضیلت سے محروم ہو جائیں گی, لیکن روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا آپ نے دیکھیے جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کے لیے نیت کا وقت رات تو پوری ہے ہی ہے, اگلے مطلب آپ اس سے زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں. اگر جیسے رات میں آنکھ نہیں کھلی دن میں آنکھ کھل گئی, لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں, اب رات کو ہی لے لیجئے کہ اگر آپ رات میں نیت کر لیں ٹھیک ہے. اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ جو مطلب سابقہ رات ہے غروب آفتاب کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گی. غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات ہے. اب آپ خود یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے رات کا کھانا کھایا اور یہ نیت کر لی کہ اگلا روزہ رکھوں گی, تو یہ آپ نے رات میں تو کھانا کھایا ہے, اور جو اگر روزے کی نیت سے کھایا تو یہ تو اور سحری کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صبح 4 بجے 3 بجے اٹھیں گی وہ جو کھانا کھائیں گے اس کو سحری کہتے ہیں, بلکہ سحری یہی ہے کہ وہ کھانا جو روزہ رکھنے کی غرض سے روزے کی تقویت کے لیے آپ کھاتے ہیں اس کو سحری کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے تو سحری کی ہے. آپ کی صاحبزادی نے 2 غلطیاں کی, ایک تو سحری کو سحری نہ سمجھا, دوسرا نفلی روزے کے لیے سمجھا کہ سحری کھانا لازم ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں.
لہٰذا آپ ان کی اصلاح فرمائیں اور آپ کا روزہ بالکل ہو گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی کیس نہیں ہے کہ میں سورہ ملک پہلے غلط پڑھتی تھی، اب میں نے تصحیح کافی کر لی، لیکن اب بھی کچھ زیر زبر پیش کی غلطی ہیں، تو کیا میں اس کو پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی صحیح جو مطلب تلفظ والے ہیں ان کو سنائیں، اور خصوصاً زیر زبر کی غلطی جو ہے وہ ناقابل معافی ہوتی ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ فی الحال یہ نہ کریں کہ آپ اس کو پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ گناہ گار ہو جائیں، تو ثواب کیا بھیجیں گی، آپ کو الٹا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک آپ 100% مطمئن نہیں ہو جاتی کہ اب آپ اعرابی یعنی زبر زیر پیش کی غلطی سے مکمل طور پہ محفوظ ہو چکی ہے، تب تک آپ سورہ ملک کو ایصال ثواب نہ کریں۔ آپ دیگر وظائف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کر لیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ پڑھ کے آپ بچے کے لیے ایصال ثواب کر دیا کریں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ذرا تصحیح پہلے مکمل کر لیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میری بہو جو ہے 5 وقت کی نمازی بھی ہیں اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں، لیکن وہ نماز مردوں کی طرح پڑھتی ہیں، یعنی سجدہ وغیرہ، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سجدے میں 5 انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کے رخ ہو جائیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ مردوں کے لیے ہی ارشاد فرمایا۔ ایک تو بنیادی جو آپ دیکھیں گے بڑی کتابوں میں ایسا ہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا، لیکن آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح نماز مت پڑھو، سمٹ کے نماز پڑھو۔ اور اس سے ہٹ کر فقہا نے عقلی دلیلوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ سجدے میں مردوں کی سی حیت عورت کو اختیار کرنا زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ ہوگا، کیونکہ سرکاری سنت ہے اس طرح کی حیت کے ساتھ سجدہ کرنا۔ اور جتنی حدیثیں عورت کے لیے پردے سے متعلق آئی ہیں، ستر کے ڈھکنے سے متعلق آئی ہیں، اس کے ستر کی حفاظت کے سلسلے میں آئی ہیں، اور اپنے آپ کو چھپانے کے بارے میں آئی ہیں، ان کا درجہ فرض اور واجب تک ہے کہ اتنی سختی اس میں کی گئی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ سنت کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنائے کہ جن کا درجہ فرض اور واجب تک ہے۔ اس پر میں ابھی اور کلام کر لیتا ہوں، وقت مختصر ہے، ایک مختصر بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو میں اور کلیئر کر دوں گا۔ میرے ورد لب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ملاحظہ کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد عورت دونوں کو اسی ایک ہی حیت سے سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم ان آیات کریمہ اور احادیث کو دیکھتے ہیں جس میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، ستر کا حکم ہے، سمٹنے کا، اپنے آپ کو مردوں سے چھپانے کا حکم ہے، بلکہ دیگر ایک عورت کا دوسری عورت سے اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے، تو اس کی سختی اور تاکید کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ عورت کو پھیل کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے جسم کی حیت واضح ہوتی ہے۔ اب کسی کی نظر پڑے تو وہ ایک طرح سے بے پردگی سی محسوس ہوتی ہے۔ لہذا جب 2 چیزیں سامنے آ گئی تو اب عورت کے لیے افضل اور اولیٰ کیا ہے؟ کیا سنت کی پیروی کرنا یا پھر ان آیات کریمہ جن سے اپنے آپ کو چھپانا فرض یا واجب کے درجے میں ثابت ہو رہا ہے؟ تو عقلی لحاظ سے بھی اگر دلائل پہ غور کیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے لیے یہی افضل اور اولیٰ ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر حج جو ہے مثال کے طور پہ منگل کو ہوتا ہے اور ہم روزہ بدھ کو رکھیں، یہ کیسا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا ہی چکا ہوں کہ عید کا کوئی روزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ عید اگر بالفرض سعودی عرب میں منگل کو ہو رہی ہے اور آپ بدھ کو یہاں پر ہو رہی ہے، تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر آپ ہیں وہیں کے ایام کا اعتبار ہوگا۔ مثلا لیلۃ القدر وہاں پہ 2 دن پہلے ثابت ہو رہی ہے، آپ کے ہاں 2 دن بعد 27ویں پڑ رہی ہے، تو وہاں کا آپ کا اعتبار نہیں کریں گے، آپ اپنے علاقے اپنے شہر کا اعتبار کریں گے۔ لیکن یہاں تو میں آپ کو سمجھا ہی چکا ہوں کہ عید کے روزے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں وہ اپنے والد صاحب کو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور والد صاحب بقرعید پر ایک ہی بکرا لے آتے ہیں معمولی سا اور اس کو قربان کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اصل اصول یہ ہے کس کو پیسے جمع ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ گھر کے تمام افراد جو بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مسافر نہ ہوں اور مالک نصاب ہوں، بالغ ہوں نہیں تو مسلمان ہوں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں اور مسافر نہ ہوں، مقیم ہوں، تو ان تمام میں جن کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہوگی سب پہ قربانی بنے گی۔ اب ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ بچے تھوڑا تھوڑا پیسہ والد صاحب کو بھیجتے ہوں
اور اپنے پاس بھی جمع رکھتے ہوں اور ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ان کا نصاب مکمل ہو، قربانی بنتی ہو، تو پھر یہ ایک بکرے سے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پھر بیٹے کو علیحدہ کرنی پڑے گی، والد صاحب کو علیحدہ کرنی پڑے گی، اگر والدہ کے پاس اتنا زیور ہے تو ان کو علیحدہ کرنی پڑے گی۔ اب اگر بالفرض ان کے والد یوں کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بچے چلیں غیر مالک نصاب ہو جاتے ہیں، سارا پیسہ یہ بھیج دیتے ہیں، اور والد صاحب ایک بکرا لا کر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرف سے اور میرے سب کی طرف سے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرے میں دو حصے دار نہیں بن سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم پورے گھر والوں کو شامل کر لیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم بارہا مجھے اس پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لوگ جب ہم سے کویسچن کرتے ہیں بعض اوقات، اور مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، تو اس بات پر، اس لیے نہیں کہ لوگ ہم سے کیوں کویسچن کر رہے ہیں، اس بات پر آتا ہے کہ ہم نے دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، ہم پس پش ڈال دیا، رسول کریم کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم عبادات اختیار کر لیتے ہیں، علم اس کا بالکل بھی نہیں سیکھتے ہیں، ہزارہ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے ہیں، اور اس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سوال پوچھ کے بھی یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم آپ سے کویسچن کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو کوئی حاجت نہیں تھی، اور پھر وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کویسچن کرتے ہیں جو بچے کو معلوم ہونے چاہیے تھے۔ اس پر پھر افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ اتنے معمولی سے مراد ہے کہ وہ سوال تو عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ مقدار کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹے کویسچن ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے، اور ہم بالکل بھی نہیں سیکھتے ہیں اور ہزارہ غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس پر ہمیں صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اس پہ جب افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں، بعض اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اس پہ ایسا کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم دین سیکھیں، جیسے اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اس سے پہلے تمام قربانی کے مسائل آپ کو آنے چاہیے، کیونکہ کس مسئلے کی کب ضرورت پڑ جائے آپ کو پتہ نہیں۔ ہم کرتے ہیں جب کام بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھر پوچھتے ہیں جی ایسا ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں آپ کا کام خراب ہو جائے گا نا تو علم نہ سیکھنے کا ہی گناہ کبیرہ ایک تو آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا، پھر یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا علیحدہ گناہ ہوگا، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر بعد میں بھی عبادت پہلے اختیار کر لیں گے بغیر علم کے، پھر کوئی غلطی ہو گئی تو ایک تو بعض تو کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اور بعض کہتے ہیں پوچھ لیا چلو اب ہم اس میں غلطی کا کچھ تدارک کرنے کی کوشش کریں، تو بھی غلطی ہوئی کیوں؟ آپ پہلے علم سیکھیں نا، وہ سیکھنا آپ پہ فرض ہے، تو لہٰذا پہلے علم سیکھ لیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ ان کی بھابھی ہیں، وہ بھائی سے جب جھگڑا ہوتا ہے تو بھائی بھی بھابھی کو مارتے ہیں اور بھابھی بھی حملہ کر دیتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ پہلے میں اس پہ کلام عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو جائز بات پر بیوی کو مارنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن حقیقتاً جب ہم شرح وغیرہ دیکھیں اور نبی کریم کی تعلیم کو دیکھیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورت کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو اذیت دی جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا عورت کے منہ پہ نہ مارو، دوسرا سرکار نے شاید فرمایا ایسے نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، تیسرا سرکار نے فرمایا ایسے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ اب آپ بتائیے عورت کا جسم تو ویسے نازک ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ یوں ہاتھ مارے نشان پڑ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ سرکار یہ چاہتے ہیں شوہر کا ایک روب دبدبہ رہے، تو وہ تھوڑا سا ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اگر عورت نافرمانی کی طرف جا رہی ہو تو فوراً فرما برداری کی طرف آ جائے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے مارنا شروع کر دیں اور مکے ماریں اور بالکل اس کو بھینس اور بکری بنا لیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے جن کو بالکل نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں بعض جو ازواج پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اس لیے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ زبان سے بات کریں، بیوی کی اچھی تربیت کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، اور جب مرد کے لیے عورت کو مارنا منع ہے اگرچہ جبکہ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، تو پھر عورت کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ شوہر کو مارے؟ اب اگر یہ زوجہ مارتی ہیں یا بدتمیزی کرتی ہیں تو ان کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت میں آپ کو عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیوں جہنم میں ہمیں کثرت سے دیکھا؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہو۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک طویل زمانے تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ رکھتا ہے، لیکن پھر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے کہ جو عورت کو پسند نہیں آتی تو وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا کیا ہی کیا ہے؟ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، یعنی وہ فوراً تمام احسانات کو بھلا کر شوہر کو اس طرح کا تانا دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ چیزیں ہیں جو عورت کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، لہٰذا آپ کی بھابھی اگر سن رہی ہو کاش
تو وہ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ نے بدتمیزی کی، آپ کی بدتمیزی زیادہ قابل گرفت ہے کیونکہ آپ کو محکوم بنایا گیا ہے، اور شوہر نے اگر اس طرح آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا تو ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، پیار محبت سے رہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے جو بچوں کے سامنے خاص طور پر ہوں، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں پر کتنے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، ان کی خود اعتمادی کو کتنا زائل کرتے ہیں، انہیں کتنی ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی ذہنی اور شخصی تعمیر کس قدر متاثر ہوتی ہے، تھوڑا سا والدین اس کے بارے میں بھی سوچ لیں تو وہ یہ لڑنا ترک کر دیں۔ اس لیے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہم والدین کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ وہ بھابھی نے جو حملہ کیا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ گھر بہت اچھا ہے ان کا، اس میں بڑی پیاری تربیت تھی، سب کچھ تھا، بھابھی غلط نکل آئیں، یہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ یہ اصل میں پیچھے سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو بچی دیکھتی آ رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ابا جان کے بال پکڑ کے کھینچے ہیں کبھی، تو وہ بھی وہی رویہ پھر اختیار کرتی ہیں بچیاں سسرال میں جا کر۔ یہ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ بچوں کو لاڈ پیار بہت زیادہ کرنا، ان کی تربیت نہ کرنا، دوسرے سارے بچی کے مرضی کے تابع ہو جائیں، یہ صحیح ہے۔ ہماری بچی دین کے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی کے تابع نہیں ہوگی، سسرال کی مرضی کے تابع نہیں ہوگی، اور اس طرح غیر تربیت یافتہ بچی کو بھیج کر اور معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ میں سے بچیوں کو بلیم نہیں کروں گا، لڑکے کے والدین کون سا اس کی تربیت کرتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق ہے، تم پہ کیا کیا بیوی کے سلسلے میں فرض ہے، کس طریقے سے تمہیں بیوی کو ہینڈل کرنا ہے، شریعت تم سے بیوی کے سلسلے میں کیا کیا مطالبات کرتی ہے۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو شادی کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں، شوہر بننے کا بڑا شوق ہے، کامل شوہر بننے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، بیوی حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، بیوی کے لیے کیا کیا اس پہ فرض ہے اس کو سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ نہ سیکھنا ہی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو والدین لڑکے رکھتے ہیں انہیں لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے، جو بچیاں رکھتی ہیں ان کو بچیوں کی تربیت اچھے انداز سے کرنی چاہیے، تو بہت حد تک گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں گھروں کو ملائے، ہماری دعا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں ہماری والدہ نے کہا ہے کہ وہ بھابھی کو لے گئی ہیں کہ اپنے پاس رکھیں، اس وقت تک نہ بھیجیں جب تک میرا بیٹا الگ گھر نہ لے لے، اور خوفزدہ بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی کارروائی کروا دیں۔ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں ایک تو آپ کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اگر آپ کو نقصان پہنچائے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اور کوئی آپ کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پیار محبت کا ماحول بنائیں۔ اگر بیٹے کی غلطی ہے تو مان لیں کہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرے فریق کو چاہیے کہ بیٹی کی غلطی ہے تو کہیں کہ ہاں ہماری بیٹی کی غلطی ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، تو پیار محبت کا ماحول بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ابو ظبی سے کال تھی، کہتے ہیں کہ ہم ایک کیمپ میں رہتے ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، کبھی کبھار کھانا پینا ساتھ ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کا برتاؤ اور دوستانہ یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں کم از کم ہمارے رب کریم کو جھوٹا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے آخری نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہے، غلط ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں جھوٹا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے، اس کا مطلب وہ نبی کریم کو بھی غلط کہتے ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے، اس کا مطلب قرآن کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ کو جھوٹا کہے، اس کے رسول کو جھوٹا کہے، قرآن پاک کو جھوٹا کہے، تو ہم ہر مذہب والے سے اگر یہ کویسچن کریں کہ کوئی آپ کے مذہب کی کتاب کو بولے کہ یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں سوچیں گے نا۔ اسی طرح ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایسے شخص سے بہت زیادہ دوستانہ قائم کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی غیر مسلم کو حقیر سمجھ کو اس سے ہاتھ ملانا چھوڑ دو، اس سے دعا سلام کرنا چھوڑ دو، وہ آئے تو منہ پھیر کے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپ ظاہری برتاؤ بالکل کر سکتے ہیں، دعا سلام بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ دوستی، میلان، قلبی میلان یہ نہ رکھیں، انہیں پیار محبت سے آپ ان کے ساتھ رویہ رکھیں، یہ ہو یہ اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ دوستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جمہور علماء کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا، یعنی تھوڑی کنچ اس طرح پکڑ لیں، ایک مشت کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں، ورنہ ایک مشت تک داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور بعض اس کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ واجب کو ترک کریں تب بھی گناہ ہے، اور سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لیں تب بھی گناہ ضرور ہے، تو لہٰذا اس کا ترک گناہ ضرور ہے، ایک مشت ہی داڑھی رکھنی چاہیے، یہی صحیح ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی گائے لے کر آئے، 6 آدمی تو 6 حصوں میں تھے، لیکن 7ویں حصے میں 2 آدمی شریک ہو گئے کہ ہم دونوں ایک حصہ کر لیتے ہیں، تو کیا ان 2 کی ضائع ہوگی یا باقی کی بھی ضائع ہو جائے گی؟
دیکھیں فقہا نے لکھا ہے کہ سب کی یہ قربانی ضائع ہو گئی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اب چونکہ ایام گزر گئے، ان سب کو چاہیے کہ ایک ایک قربانی کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کریں۔ اب یہ اگلے سال قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قضا کے طور پہ قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، اس سے سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک آفیئر کویسچن تھا، لیکن ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ جو بھائی تھے یونان سے، انہوں نے کال کی تھی، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ کو یہ جواب دوں گا، پہلے آپ کا جواب دوں گا، اور تو اس لیے آپ تھوڑا سا برا محسوس نہیں کیجیے گا۔ اور ہے بھی یہ طوالت چاہتا ہے تو ابھی میں ذرا مجبور ہوں کہ نہیں کر سکوں گا۔ ہمارا ہو سکتا ہے ای میل ایڈریس چل رہا ہو، نہیں بھی چل رہا تو اکثر آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ تنگ کر رہا ہے جو بہت ہی پیچیدہ قسم کا ہے اور آپ یہاں کال نہیں کر پاتے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بالکل ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس میلز آتی ہیں، ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان سب بھائی بہنوں کے جواب دیں، پھر بھی کبھی دیر ہو جائے تو آپ برا محسوس مت فرمائیے گا۔ اور بعض اوقات اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میل پیچھے رہ گئی ہے ان باکس کے اندر اور توجہ نہ رہی تو آپ دوبارہ بھیج دیا کریں، اس کو ریسینڈ کر دیا کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی ہو تو دوبارہ ہمیں وہ مل جائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین کی بہت زیادہ محبت عطا فرمائے اور تا حیات اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔